ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد۔ آج پاکستان نے ٹاس جیتا اور بھارت کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی، جسے روہت اور راہل نے خوشی سے قبول کیا۔ نسیم ہو یا حسنین، پھر گیند بازی کے لیے آیا ہو چاہے حارث رؤف، تینوں گیند بازوں کو دھویا اور رج کے دھویا۔ شاندار پل شاٹ پر روہت کا چھکا ہو یا ایکسٹرا کور پر راہل کا سکسر، 5 اوورز میں بلو شرٹس کی نصف سنچری مکمل ہوئی تو گیند بازی کا فیصلہ تب تک پاکستان کے خلاف جاتا نظر آ رہا تھا، اور پھر روہت نے حارث کی سلو گیند کو عوام کے درمیان بھیجنے کی ناکام کوشش قرار دے دیا، اور پھر حارث نے اپنی سلو گیند کو روہت کے بلے سے عوام میں بھیجنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ خوش دل نے شاندار کیچ تھام کر پکڑ کر سب کے دل خوش کر دیے۔ کوہلی آئے تو بھی رنز بننے کی رفتار میں کمی نہ ہوئی۔ کپتان کی نظر انتخاب شاداب پر پڑی تو اس نے مایوس نہ کیا اور راہل کی قیمتی وکٹ حاصل کر کے کچھ سکھ کا سانس لینے دیا۔ اسی دوران عالمی نمبر 1 بننے کے لیے پر تولنے والے سوریا کمار یادو آئے تو پہلی گیند پر چوکا لگایا اور خطرناک ہونے کا اعلان کیا، مگر یہ شاید یہ بھول چکا تھا کہ یہ ہانگ کانگ کا بولنگ اٹیک نہیں جس کو 200 پلس کے سٹرائک ریٹ سے مار کر دمبا بنا دیا تھا۔ آصف علی کے ہاتھوں میں نواز کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے تو ان کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ معیاری گیند بازی کسے کہتے ہیں۔ اب کوہلی کو پنت نے جوائن کیا، مگر تب تک پاکستان میچ میں واپس آ چکا تھا۔ رنز بننے کی رفتار میں کمی آئی۔ بلو شرٹس کی نصف سنچری 10ویں اوور میں مکمل ہوئی تو ایک بڑے ٹوٹل کی امید پھر لگ چکی تھی، مگر یہاں شاداب و نواز کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ بھارت کے بلے بازوں کو نہ صرف باندھ کر رکھا بلکہ اسی دوران پنت، پانڈیا اور ہودا کی وکٹیں حاصل کر کے بھارت کے بڑے ٹوٹل تک نہ پہنچنے کی سعی کو ناکام بنا دیا۔ کوہلی کا بلہ رنز اگلتا رہا اور آخری اوورز میں 46 گیندوں پر 60 رنز بنا کر رخصت ہوئے۔ فخر کی خراب فیلڈنگ کے باعث آخری 2 گیندوں پر 2 چوکے بھارت نے بٹورے تو تب تک سکور بورڈ پر 181 کا مجموعہ درج ہو چکا تھا۔ اوورآل پاکستان کی فیلڈنگ قابل تعریف رہی۔ نواز کا عمدہ کیچ یا آصف علی کا کوہلی کو ڈائریکٹ ہٹ پر رن آؤٹ، یہ سبھی قابل دید تھا۔ یہاں پر شاداب و نواز کی عمدہ بولنگ کی ایک بار پھر تعریف۔ اب پاکستان کی باری شروع ہوئی تو پہلے اوور میں ہی 2 چوکے بٹور کر بتلا دیا کہ بلے بازی ہوگی پازیٹو، مگر کپتان بابر کی ناکامی کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ بشنوئی کی ایک ہلکی سی باؤنس لیتی ہوئی گیند شرما کے ہاتھوں میں پہنچی تو پاکستان کو ایک زبردست جھٹکا لگ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں کپتان، تمہاری پشت پر ہم سب کھڑے ہیں۔ فارم اٹھتی رہتی ہے، فارم تو روٹتی رہتی ہے، مگر کلاس ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ہمیں یقین ہے تم جلد ہی واپسی کرو گے۔ فخر آئے تو ہم بھول چکے تھے کہ یہ وہی فخر ہے جس پر زمانے کو فخر ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر 18 گیندوں پر 15 رنز بنا کر اعتماد سے آری باری کھیلی اور پاکستان کو بیچ منجدار میں چھوڑ کر چلتے بنے۔ چتر چلاک چاہل نے یہ وکٹ حاصل کی اور پھر پالیسی سازوں نے تجربہ کرتے ہوئے مشکل حالات سے ملک کو نکالنے کے لیے نواز کو بھیج دیا، جنہوں نے شاندار چوکا لگایا اور پھر پانڈیا کو ایک چمکدار چھکا جڑ دیا۔ ہم سب جان چکے تھے کہ بلا شبہ نواز ہی اس ملک کی آخری امید ہے۔ کرکٹ کے حوالے سے میدان میں کسی نور جہاں کی ضرورت تھی جو پاکستانی کھلاڑیوں میں آگ لگا دے اور وہ کھل کر کھیلنا شروع کر دے۔ 10 اوورز کے اختتام پر پاکستان کا سکور محض 76 تھا۔ اب باری کو گیئر لگانے کی ضرورت تھی جو رضوان نے وقفے کے بعد پہلی ہی گیند پر چھکا لگا کر بتلا دیا کہ ابھی امید باقی ہے، ابھی میچ باقی ہے۔ دوسری جانب نواز اپنا کام بہت اچھے سے کر رہے تھے۔ 12ویں اوور میں سکور 96
ہو چکا تھا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے اور ساحر علی بگا کی دوسری جانب نواز اپنا کام بہت اچھے سے کر رہے تھے۔ 12ویں اوور میں سکور 96 ہو چکا تھا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے اور ساحر علی بگا کی خوبصورت آواز میں نغمہ دبئی کے میدان میں موجود پاکستانی تماشائیوں کے اندر امید جگا رہا تھا، جوش و ولولہ بڑھا رہا تھا۔ کھائی ہے قسم کھائی ہے با خدا، سن لے دشمن صدا یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز دل کی آواز، پاکستان زندہ باد۔ رضوان کی نصف سنچری پاکستان کے کامل سنچری مکمل ہوئی تو پاکستان ہدف کے تعاقب میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ نواز سر جھکائے اپنا کام کر رہا تھا، رضوان کا بلہ بھی چل رہا تھا۔ 29 گیندوں پر ان دونوں کے درمیان نصف سنچری کی شراکت مکمل ہو چکی تھی۔ قسمت بھی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور کامیابی انہی کو ملتی ہے جو آگے بڑھ کر روند ڈالنا جانتے ہیں۔ پانڈیا کا باؤنسر نواز کے بلے کے اوپری کنارے لیتا ہوا وکٹ کی سر سے چوکے کے لیے روانہ ہوا تو میدان میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ نواز کے اوور میں 2 چوکے اور پاکستان 14 اوورز میں 119 رنز پر پہنچ چکا تھا۔ اگلا اوور شروع ہوا تو نواز کی سلوک سویپ پر ایک نہیں 2 بار گیند باؤنڈری لائن کراس کر چکی تھی۔ پالیسی سازوں کا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا۔ کپتان اگر ناکام ہوا تو پھر ملک بچانے۔ دوسری طرف رضوان بھی چہل قدمی کرتے ہوئے چہل کو گیند بازی سکھا رہے تھے۔ میدان میں آگ لگ چکی تھی، بلو شرٹ کے شائقین مایوس ہو چکے تھے۔ دبئی کا میدان جیتے گا بھی جیتے گا، پاکستان جیتے گا کا نعرہ خون گرما رہا تھا۔ آخری 5 اوور میں پاکستان کو 47 رن درکار تھے، 8 وکٹیں باقی تھیں اور پاکستان کچھ کر دکھانے کا عزم کر رہا تھا۔ روہت شرما نے گیند بوی کو تھمائی تو نواز کو باہر جانا پڑا۔ چھکا لگانے کی کوشش ناکام رہی اور 20 گیندوں پر 42 رنز کی ایک شاندار اور جاندار اور تگڑی باری نے میچ پاکستان کی طرف جھکا دیا تھا۔ ان کے اس باری سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے پچھلے میچ کے ہیرو شاجی کی آمد ہو چکی تھی۔ پاکستان کو آخری 4 اوور میں جیت کے لیے 42 رن درکار تھے اور سعیدی گنگنا رہا تھا، رضوان تو آخری ہیں تیرے بعد قیامت ہے۔ یہ سطور لکھ رہا تھا کہ رضوان نے 51 گیندوں پر 71 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا۔ مقابلہ اب برابری کی سطح پر تھا۔ پاکستان کو 3 اوورز میں 35 رنز درکار تھے۔ آصف اور خوش دل کریز پر موجود تھے۔ آج آصف کو اپنی ذمہ داری نبھانی تھی۔ آج آصف کو اپنے اوپر کی گئی سرمایہ کاری حلال کرنی تھی۔ روزانہ پریکٹس میچ میں 150 چھکے لگانے والے آصف علی کے لیے ایک سنہری چانس تھا کہ وہ 4-5 چھکے آج لگا ہی دے۔ وائٹ گیند پر آج جب آن فیلڈ امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا تو بھارت نے ریویو لے لیا۔ تیسرے امپائر نے کافی دیر بعد ناٹ آؤٹ دیا۔ اس بیچارے کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ خود جا کر الٹرا ایج والے ریڈیکٹر کو سکیل کی انگلی مار دے۔ بھارت کو مکمل سپورٹ کر رہا تھا یہ بندہ۔ میچ میں ایک اور ڈرامہ دار آیا جب ارشدیپ نے آصف علی کا یہ کیچ چھوڑا یا میچ چھوڑا، یہ تو چند لمحوں کے بعد ہی علم ہونے والا تھا، مگر پاکستان کے لیے صورتحال تسلی بخش نہیں تھی۔ 2 اوورز میں 26 رن درکار تھے اور کسی غیر معمولی کارکردگی کی ضرورت تھی۔ بنیشور کی سلو گیند کو لارڈ آصف نے 93 میٹر لمبا چھکا اور خوش دل نے چوکا مار کر عوام کے درمیان بھیجا تو پاکستان پھر سے میچ میں واپس آ چکا تھا۔ لارڈ آصف علی نے اس اوور کی آخری گیند کو پھر سے ہوائی راستے سے باؤنڈری میں بھیجنا چاہا، مگر ایک ٹپا کھا کر گیند باؤنڈری لائن کراس کر گئی۔ 19 رنز بٹور کر پاکستان نے میچ کو اپنی طرف جھکا لیا۔ آخری اوور میں 7 رن درکار تھے۔ کیا میچ سپر اوور کی طرف جا رہا تھا؟ کیا مزید ڈرامہ باقی تھا؟ جی نہیں۔ یارکر کی کوشش ناکام ٹھہری اور افتخار نے فل ٹاس بناتے ہوئے اسٹریٹ ڈرائیو پر شاٹ لگا کر فنشنگ ٹاس نہیں یارکر کی کوشش ناکام ٹھہری، افتخار نے فل ٹاس بناتے ہوئے اسٹریٹ ڈرائیو پر شاٹ لگا کر فنشنگ لائن کراس کر لی۔ الحمدللہ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ رضوان اور نواز کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ آصف علی کی مختصر باری بھی نہایت ہی عمدہ۔ بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹ سے ہرایا تھا، پاکستان نے بھی 5 وکٹوں سے ہرا کر حساب برابر کر دیا اور ایک بہت شاندار مقابلہ
دیار پاک تیرے جانثار جیت گئے۔